السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے بہادر ہوشیار سمجھدار خوش باش ساتھیوں، خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں نئی پرانی رنگ برنگی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے کام اچھے طریقے سے مکمل کر لینے ہوتے ہیں۔ چلیے آتے ہیں کہانی کی جانب۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی سی پیاری سی کہانی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں بہت سارے بچوں نے یہ کہانی سن بھی رکھی ہوگی، مگر کوئی بات نہیں، ایک بار پھر سن لیجئے۔ کہانی کا عنوان ہے چڑا چڑیا۔ کسی باغ میں ایک بہت بڑا اور گھنا درخت تھا۔ اس پر بہت سارے طرح طرح کے پرندے رہتے تھے۔ صبح سورج کے نکلنے سے پہلے ہی سارے پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل آتے اور پیڑ پر بیٹھ کر بہت دیر تک چہچہاتے، اور جیسے ہی دن کی روشنی پھیلتی یہ سب دانہ دنکا چگنے کے لیے اڑ جاتے۔ سارے پرندے ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے اور آپس میں بہت محبت سے رہتے تھے۔ اسی پیڑ پر ایک چڑیا اور ایک چڑا بھی اپنے گھونسلے میں رہتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن چڑیا کا دل چاہا کہ کھچڑی کھائے۔ اس نے یہ بات چڑے کو بتائی۔ چڑے کو چڑیا کی بات پسند آئی اور وہ بہت دیر تک خوشی میں پیڑ پر پھدکتے اور چہچہاتے رہے۔ پھر دونوں اڑ گئے۔ تھوڑی دیر میں چڑیا کہیں سے دال کا دانہ لے آئی اور چڑا چاول لے آیا۔ چڑیا نے بڑے شوق سے کھچڑی پکائی۔ جب کھچڑی پک گئی تو چڑیا نے چڑے سے کہا، چڑے چڑے، ہم نہا دھو کر آتے ہیں، پھر دونوں مل کر کھچڑی کھائیں گے۔ چڑا چڑیا کی باتوں میں آ گیا اور نہانے کے لیے ندی پر چلا گیا۔ چڑیا نے سوچا کہ چڑے سے چھپ کر ذرا سی کھچڑی کھا لیتی ہوں، چڑے کو کیا پتہ چلے گا۔ یوں چڑیا نے ذرا سی کھچڑی چکھ لی۔ کھچڑی بہت مزیدار تھی۔ تھوڑی دیر بعد چڑیا کا دل پھر کھچڑی کھانے کو چاہا۔ اس نے پھر تھوڑی کھچڑی کھا لی۔ چڑے کے آنے میں دیر ہو گئی۔ چڑیا نے پھر تیسری مرتبہ کھچڑی کھا لی۔ یوں کرتے کرتے چڑیا نے ساری کھچڑی کھا کر ختم کر دی۔ جب چڑیا کو چڑے کا خیال آیا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کھچڑی کی خالی ہانڈی الٹی کر کے رکھ دی اور اپنے سر پر پٹی باندھ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں چڑا آیا۔ اس نے آواز لگائی، پیاری چڑیا دروازہ کھول، پیاری چڑیا دروازہ کھول۔ چڑیا نے اندر سے جواب دیا، میرے سر میں بہت درد ہے، میں دروازہ کیسے کھولوں؟ چڑا بہت دیر تک انتظار کرتا رہا۔ آخر کار اس نے درخت پر بیٹھے اپنے ایک ساتھی کوے کو آواز دی، کوے بھائی ذرا میرے گھر کا دروازہ تو کھول دو، میری چڑیا بیمار ہے۔ کوے نے جو ایک لات دروازے پر ماری تو دروازہ ٹوٹ گیا اور چڑیا گھونسلے سے اڑ کر باہر آ گئی۔ چڑے نے گھونسلے میں جا کر الٹی ہانڈی دیکھی تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اس دن ادھر ادھر سے چڑھ چک کر پیٹ تو بھر لیا اور رات کو پیڑ پر ہی سو گیا۔ وہ چڑیا سے بہت ناراض تھا اور اس کو سزا دینا چاہتا تھا۔ درخت سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں تھا۔ دوسرے دن چڑے نے کنویں پر 2 جھولے ڈالے، ایک جھولا کچے دھاگے کا اور دوسرا پکے دھاگے کا۔ پھر چڑا پکے دھاگے کے جھولے پر بیٹھ گیا اور بڑی میٹھی آواز میں بولا، آؤ پیاری چڑیا دوستی کر لے، ہم جھولا جھولتے ہیں۔ چڑیا نے سوچا شاید چڑا کل کی بات بھول گیا۔ وہ خوشی خوشی آئی اور کچے دھاگے کے جھولے پر بیٹھ گئی اور لگی جھولا جھولنے۔ چڑیا کو جھولا جھولنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ گانا گانے لگی، چو 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 چو،
ابھی 2 جھولے ہی لیے تھے کہ جھولا ٹوٹ گیا اور چڑیا سیدھی کنویں میں جا گری۔ اب چڑیا نے چڑے کو بہت آوازیں دیں، پیارے چڑے مجھے کنویں سے نکالو، میں تو ڈوب چلی۔ مگر چڑے نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور اڑ گیا۔ چڑیا آواز لگا رہی تھی، مجھے کوئی کنویں سے نکالے، ہائے مجھے کوئی کنویں سے نکالے، چوں چوں۔ ادھر سے ایک بلی کا گزر ہوا، اس نے چڑیا کی درد بھری آواز سنی اور جھانک کر کنویں میں دیکھا تو چڑیا واقعی پانی میں ڈوب رہی تھی۔ چڑیا نے جو بلی کو دیکھا تو لگی بلی کی منتیں کرنے، خالہ بلی مجھے کنویں سے نکالو ورنہ میں ڈوب کر مر جاؤں گی، خالہ بلی مجھے بچا لو، دیکھو نا پانی میں ڈوب کر مر جاؤں گی، اس سے تو اچھا ہوتا خالہ بلی تم ہی مجھے کھا لیتی، تمہارا پیٹ تو بھر جاتا، اس طرح مرتے مرتے تمہارے کام آ جاتی۔ بلی نے جو چڑیا کی فریاد سنی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے سوچا کہ چڑیا کی بات تو بہت معقول ہے، کیوں نہ میں چڑیا کو کنویں سے نکال کر کھا لوں۔ پھر بلی کنویں کی منڈیر پر آئی اور کسی نہ کسی طرح سے چڑیا کو کنویں سے باہر نکال لیا۔ چڑیا کنویں سے باہر نکلی تو بالکل بھیگ رہی تھی۔ چڑیا کو کچھ سردی لگ رہی تھی اور وہ کچھ بلی خالہ سے ڈر بھی رہی تھی۔ بھیگی چڑیا نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، خالہ بلی ابھی تو میں پانی سے نکلی ہوں، ساری بھیگی ہوئی ہوں، مجھے کھا کر تمہیں کیا خاک مزہ آئے گا، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں ذرا سوکھ جاؤں، پھر تم مجھے مزے لے کر کھانا۔ یہ کہہ کر چڑیا وہیں زمین پر پر پھیلا کر لیٹ گئی اور خالہ بلی بھی چڑیا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہلکی نم دھوپ تھی، سارا وقت خالہ بلی چڑیا پر نظر رکھے رہی۔ بیٹھے بیٹھے خالہ بلی کی آنکھ لگ گئی، اتنی دیر میں چڑیا کے پر اتنے سوکھ چکے تھے کہ وہ اڑ سکتی تھی۔ چڑیا نے ایک اڑان بھری اور شاخ پر جا بیٹھی اور بلی خالہ منہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ آپ نے سنی ہوئی ہوگی، لیکن یہ چڑیا اور چڑیا کی کہانی سن کر ہمیشہ مزہ آتا ہے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔